السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ تعالی صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راوی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے بہت سارے فتنے آئیں گے، جس میں سے فتنہ یہ ہوگا کہ ایک مومن صبح کو مسلمان ہوگا اور شام تک وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 2195۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شام کو مومن ہو چکا ہوگا، شام کو وہ مسلمان ہوگا اور صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث بہت سارے لوگوں نے، علماء نے بیان کیے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس سے پتہ یہ چلا کیسے وہ کافر ہو چکا ہوا ہوگا کہ اپنے بھائی کے خون کو وہ صبح کو حرام سمجھتا ہوگا، مگر شام تک اس کی سوچ بدل جائے گی۔ وعنن فانن میں وہ اپنے بھائی ایک مومن دوسرے مومن کو قتل کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا۔ پھر شام کو ایک مومن دوسرے مومن کو مال کو حرام سمجھتا ہوگا اور شام ہوتے ہی وہ اپنے بھائی کے مال کو حلال سمجھنے لگے گا، یعنی سوچ بدلے گی۔ جو ایک بھائی دوسرے بھائی کو قتل کرنا یہ حرام ہے، تو لوگوں کا سوچ یہ بدلے گا، وہ آنن فانن میں اس طریقے کے سوچ بدل کر اور اس حرکت کو کر بیٹھیں گے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے مسلمان نوجوان بھائیوں، میرے مسلمان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس طریقے کا جو معاملات آئیں تو اللہ پر صبر کریں اور صبر سے کام لیں۔ تو میرے بھائی، اسی طریقے سے کوئی مسلمان اگر بدلہ لینا چاہتا ہے، کوئی تکلیف دے رہا ہے، کوئی پریشان کر رہا ہے، تو وہ بدلہ نہ لے، اس لیے کہ مسلمان ایک مومن دوسرے مومن سے بدلہ نہیں لے سکتا ہے۔ وہ اللہ کے حوالہ چھوڑ دے، اللہ کے طرف چھوڑ دے۔ اللہ بڑی عزت عطا کرنے والا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین اپنے اندر سے خزانے کو اگل دے گی۔ ایک چور آئے گا، اس خزانے کو دیکھے گا اور دیکھنے کے بعد وہ کہے گا، وہ خزانہ چھوئے گا نہیں، اس کو اٹھائے گا نہیں، اس مال کو۔ وہ کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے، اسی خزانے کی وجہ سے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ پھر اسی طریقے سے ایک قاتل آئے گا اور اس خزانے کو دیکھے گا اور کہے گا کہ اسی مال کی وجہ سے ہمیں قتل کر دیا گیا تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک رشتہ دار کے لوگ آئیں گے اور اس مال کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ اسی مال کی وجہ سے ہم نے اپنی رشتہ داری توڑی تھی، رشتہ دار کو چھوڑ دیا تھا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تب وہ کہے گا کہ یہ مال
وبا ہے میرے لیے، اور یہ رشتہ دار میرے محبوب ہیں، یہ مال کام نہیں آیا، میری رشتہ دار والے کام آئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج دیکھیے کیا حالت ہو گئی ہے ہماری اور آپ کے معاشرے کی، کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی پیٹھ پیچھے برائی میں لگا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت چغلی میں ڈوبا ہوا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو ستانے کی کوشش کر رہا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو زمین قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں، میرے اسلامی نوجوانوں، امت مسلمہ کو، میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے کہ میں آپ سے یہی عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ بھائی اپنے بھائی کو، ایک مومن دوسرے مومن کے مال کو حرام سمجھے اپنے لیے، ایک مومن دوسرے مومن کے خون کو حرام سمجھے اپنے لیے، اور اس کی پیٹھ پیچھے برائی سے بچیں، اور جو کام لینی ہے اللہ سے مدد لیں، اللہ سے دعائیں کریں اور اللہ کے حوالے چھوڑ دیں۔ اللہ بہت بڑا محدود ہے، اللہ بہت عزت عطا کرنے والا ہے۔ میں آپ سبھی سے یہی گزارش کروں گا کہ قیامت سے پہلے بہت سارے فتنے آئیں گے، طرح طرح کے لوگ آئیں گے۔ ابھی ایک فتنہ چلا ہے شکیل بن حنیف کا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس طریقے کا کوئی بھی فتنہ آئے تو سب سے پہلے علماء سے ملے، علماء سے رابطہ کریں، ان سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔